جیسے ہی بدرو عورت غائب ہوئی، عمران اپنے نڈھال جسم کے ساتھ اٹھا اور فوراً سے باتھ روم میں گیا۔ باتھ روم میں جا کر عمران نے اپنا چہرہ دھویا اور اپنی آنکھیں شیشے میں سے دیکھنے لگ گیا۔ عمران کی آنکھیں ایسے تھیں جیسے اس کی آنکھوں میں سے انگارے نکل رہے ہوں۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو گئی تھیں۔ عمران زور زور سے اپنی آنکھوں میں پانی کی چھینٹیں مار رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھوں کو کچھ سکون محسوس ہوا اور وہ باہر آ کر اپنے بیڈ پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اے میرے خدایا، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ اگر میں نے اس بدرو عورت کی بات نہ مانی تو یہ میری زندگی برباد کر دے گی، مجھے 1 مہینے کے لیے زمین میں دفن کر دے گی، پھر میں کہاں جاؤں گا؟ میرے والدین مجھے کہاں کہاں ڈھونڈیں گے؟ مجھے جانا ہی ہوگا۔ عمران اسی بے بس حالت میں اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اب نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جیسے کیسے کر کے کہیں صبح جا کر اس کی آنکھ لگی۔ آج اس کو کالج بھی جانے کی ہوش نہیں تھی، وہ اتنی گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ اس کا جسم بہت زیادہ نڈھال تھا، جیسے اس کو کسی نے بہت زیادہ مارا ہو۔ تبھی 10 بجے ممی اس کے کمرے میں آئی اور آ کر یہ کہنے لگی، اٹھو عمران، اتنی دیر ہو گئی ہے، کیا کالج نہیں جاؤ گے؟ جیسے عمران نے ٹائم دیکھا 10 بج رہے تھے۔ عمران فوراً سے اٹھا، باتھ روم میں گیا، فریش ہوا، ناشتہ کر کے کالج پہنچ گیا۔ جب کالج پہنچا تو کلاس چل رہی تھی، پیریڈ آن تھا۔ وہ جا کر پچھلی لائن میں بیٹھ گیا۔ تبھی رخسانہ نے گردن گھما کر عمران کی طرف دیکھا اور اس کو ہنس کر اشارہ کیا کہ آگے ہو۔ پیریڈ ختم ہونے کے بعد عمران سے رخسانہ کہنے لگی، کہاں تھے تم اور آج اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ عمران چاہ کر بھی رخسانہ کو کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ رات اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ بدرو عورت اس کے کمرے میں دوبارہ کیوں آئی تھی۔ عمران نے کہا، ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑا تھک گیا تھا اس لیے زیادہ سو گیا۔ تبھی رخسانہ کہنے لگی، مجھے سچ بتاؤ، کیا بات ہے؟ کیا تم کچھ چھپا رہے ہو؟ جس پر عمران نے کہا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بھلا کیوں کچھ چھپاؤں گا؟ کیا کوئی حادثہ ہوا ہے؟ نہیں، میرا یقین کرو، کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد عمران نے 2 پیریڈز لیے اور آج گھر جلدی واپس آ گیا۔ جیسے ہی گھر جلدی واپس آیا، کچھ دیر کے لیے ممی ڈیڈی کے پاس بیٹھا اور پھر جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ دوبارہ سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ ممی نے یہ کہا، کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تم بار بار کیوں آ کر سو رہے ہو؟ جس پر عمران نے یہ کہا، نہیں ممی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس میں نے لیٹ نائٹ اسٹڈیز کی تھی، اس لیے تھوڑا سا دماغ بوچھل تھا۔ تبھی عمران نے اٹھ کر ممی ڈیڈی کے ساتھ ڈنر کیا اور اس کے بعد تھوڑی دیر ان کے ساتھ ٹی وی دیکھا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ عمران نے آ کر اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے ناول کو پڑھا۔ اس کے بعد عمران کے دل میں بہت ڈر آ رہا تھا۔ جیسے جیسے رات قریب آ رہی تھی، کھنڈر میں جانے کا خیال عمران کے دل اور دماغ کے اوپر ایک عجیب سی بے چینی طاری کر رہا تھا۔ عمران کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس کو جیسے کیسے کر کے اس شیطان بدرو کی بات ماننی ہی تھی۔ عمران بہت پریشان تھا کہ وہ کیا کرے۔ جیسے ہی رات 12 بجے کا ٹائم ہوا، عمران کو یقین ہو چکا تھا کہ سب سو چکے ہیں۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ عمران نے باہر جھانک کر دیکھا تو ستارے نظر آ رہے تھے۔ عمران نے اپنے پاس گھڑی رکھ لی۔ جیسے ٹھیک 12 بجے تو اپنے بستر سے اٹھا، پتلون اور جیکٹ پہن لی اور دروازے کی طرف آہستہ سے بڑھ گیا۔ آہستہ سے دروازے کو کھول کر راہداری میں بالکل آرام اور آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ چلتا ہوا باہر مین گیٹ پر آ گیا۔ اطمینان میں اس نے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی ہوئی تھی، وہاں سے موٹر سائیکل کو سٹارٹ نہیں کر سکتا تھا، اس کے شور سے ممی ڈیڈی جاگ جاتے۔ اس نے موٹر سائیکل کو دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس کو پکڑ کر بہت آرام سے گیٹ کھولا اور چلاتا ہوا سڑک تک لے آیا۔ سڑک بالکل خالی تھی، کسی کوٹری کی کوئی لائٹ روشن تھی۔ موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے شہر کے جنوبی علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ علاقہ اسی کھنڈر کی طرف جاتا تھا اور وہاں سے 7-8 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہ کھنڈر کے قریب سے جیسے گزر رہا تھا، اس کو اس کھنڈر کے بارے میں یہ نہیں پتا تھا یہ کھنڈر اتنا آسیب زدہ ہے۔ کسی دور میں وہ مغلوں کا ایک سرائے ہوتا تھا جو آج صرف ایک کھنڈر بن کے رہ گیا تھا۔ عمران نے ٹوٹے پھوٹے شکستہ کھنڈر کو جب دیکھا، اس میں کوئی بھی دلچسپی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کی زندگی ایک عجیب و غریب خطرے میں مبتلا تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھنڈر کے پاس رکا اور موٹر سائیکل ایک جگہ پر کھڑی کر دی اور بہت مشکل کے ساتھ کھنڈر کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی کھنڈر کے اندر داخل ہوا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اندر ایک عجیب طلسمی قوت تھی جو کہ انسان کو ہلاک کر دیتی۔ انسان بڑے بڑے جادوگروں کو، ایک عام انسان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں تھی، ایسے بڑے جادوگروں کو راکھ کر دیتی جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ عمران ابھی تک ان خیالوں میں ہی پریشان تھا۔ اگر ویران کھنڈر
کا طلسم دنیا کے سب سے بڑے جادوگر سامری کو ہلاک کر سکتا ہے تو میں کیا چیز ہوں؟ اس کے بائیں بازو پر لگے چاند گرہن کے وہ تو چھوٹے چھوٹے دائرے بھلا اس کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کھنڈر کے پاس سے جانے والی سڑکیں بالکل خالی اور ویران تھیں۔ اب وہ کھنڈر کے بالکل ابتدائی حصے پر آ گیا جہاں پر اس کو اندر داخل ہونا تھا۔ عمران بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ جیسے اس نے اپنی موٹر سائیکل ایک میدان کی طرف موڑی، کھنڈر کے قریب آ کر موٹر سائیکل کھڑی کر دی اور اندھیرے میں بھی بڑے غور سے ویران کھنڈر کو دیکھنے لگا۔ وہ بار بار یہی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے، میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ ویران کھنڈر کی طرف بڑھا۔ بڑی تاریک رات تھی۔ بدرو عورت نے اسے کہا تھا کہ اماوس کی رات ہے اور اماوس کی رات مہینے کی سب سے اندھیری رات ہوتی ہے، مگر رات کی اس وحشت ناک رات میں بھی تم دیکھ سکتے ہو، کیونکہ بدرو عورت نے اس کی آنکھوں میں طلسمی شعاعیں بھر دی تھیں۔ عمران کو کچھ نہ کچھ نظر آ رہا تھا، بہت زیادہ نہیں تو ضرورت کی چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ ویران کھنڈر کے اندر داخل ہوتے ہی عمران پر ایک خوف سا طاری ہو گیا۔ اندر کھنڈر میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت ہی ویران اور پرسرار جگہ ہے۔ ایک پرسرار سے ذہن میں سے وہ گزر رہا تھا جہاں پر جگہ جگہ پر مٹی کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، جنگلی جھاڑیاں اور گھاس اگی ہوئی تھی۔ بدرو عورت نے اسے بلایا تھا، یہیں سے ویران کھنڈر میں جانے کا تہہ خانے کا خفیہ راستہ ہے۔ عمران ذہن میں اگی ہوئی شاخوں اور خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ یہاں آگے قدم بڑھاتے ہوئے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے دونوں جانب ڈراؤنی چڑیلیں کھڑی ہوئی ہیں۔ عمران کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ تبھی ایک دم سے اس نے خود کو ہمت دی اور اپنی دھڑکن کو نارمل کیا۔ جھاڑیوں کے عقب میں اسے کھنڈر کی پچھلی دیوار پر ایک سیل نظر آئی۔ یہ وہی سیل تھی جس کے بارے میں اسے بدرو عورت نے بتایا تھا۔ جیسے عمران سیل کے قریب پہنچا، وہ ایک خستہ حال اور ایک پیلے سے رنگ کی جنگلی بیل کے ساتھ جڑی ہوئی ایک سیل تھی۔ عمران نے ڈرتے ڈرتے اسے انگلی لگائی تو عمران کو اس میں سے ایک جھٹکا محسوس ہوا، جیسے بجلی کا جھٹکا تھا۔ وہ جھٹکا وہی تھا جو جادوگر کنڈلا کا ایک طلسم تھا۔ عمران نے دوسری دفعہ اس کو ہاتھ لگایا، اس کو پھر ایک دم کرنٹ محسوس ہوا۔ عمران نے سوچا اگر اس کی جگہ کوئی عام انسان ہوتا تو اب تک جل کر راکھ ہو چکا ہوتا۔ عمران بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ تبھی عمران نے بہت ہمت کر کے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس سیل کو اٹھا دیا۔ تھوڑی جدوجہد کے بعد اس نے دیوار سے سیل کو اکھیڑ دیا اور ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ اس سیل کو اتار کر ایک طرف جیسے ہی رکھا تو دیوار کے آگے ایک بہت تاریک سی سرنگ کا دہانہ کھل گیا، جس کے اندر سے ایسی بو آ رہی تھی جیسے اندر مردہ جانوروں کی ہڈیاں جلائی گئی ہوں۔ سرنگ کا دہانہ تنگ تھا، اندھیرے میں بھی تھوڑا تھوڑا اس کو نظر آ رہا تھا۔ اس نے دہانے کے اندر جیسے ہی پاؤں رکھا، دہانے کی چھت کافی زیادہ اونچی تھی۔ اپنا چاہتے ہوئے بھی وہ اندر داخل ہو گیا اور وہ قدم بڑھاتا ہوا آگے جا رہا تھا۔ اس کو ہلکی ہلکی کرنٹ کے جھٹکے محسوس ہو رہے تھے جو کہ جادوگر کنڈلا کا طلسم تھا۔ جیسے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا اسے بہت خوف آ رہا تھا۔ اگر اس کو بدرو عورت سے اپنی جان کا خطرہ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کھنڈر میں نہ آتا، لیکن اس کی موت تو دونوں طرح سے تھی، یہاں نہ آ کر بھی۔ اسی لیے اس نے سوچا کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے۔ جیسے وہ آگے قدم بڑھاتا جا رہا تھا اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی ایک دم وہ بالکل سرنگ کے آخری دہانے پر پہنچ گیا جہاں پر اس کو وہ خفیہ دروازہ ملنا تھا۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ وہ دروازہ کہاں پر ہے۔ عمران پوری طرح سرنگ کی ڈھلان اتر کر نیچے آ گیا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ زمین کے اندر جا رہا ہے اور پوری فضا میں جلی ہوئی ہڈیوں کی بو بھی آ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سرنگ کی دیوار آ گئی، جیسے سرنگ بند ہو گئی، مگر بدرو عورت نے اسے کہا تھا اسی دیوار میں خفیہ راستہ ہے، تم نے اسے کھول کر تہہ خانے میں جانا ہے۔ عمران نے غور کیا تو دیکھنے لگا ایک جگہ پر مٹی کی کرچی تھی۔ جیسے اس نے اس کے نیچے دیکھا تو وہاں پر دروازے کا ایک پٹ نظر آیا۔ دیوار کو ہاتھ لگاتے ہی اسے بجلی کے جھٹکے محسوس ہوئے۔ اس نے ایک دم سے اس کو دھکا دیا اور دروازہ کھل گیا۔ اندر بند اور تاریک تہہ خانہ تھا۔ دروازہ کھلتے ہی عمران کو ایسی آواز آئی جیسے کوئی عورت بین کرتی ہوئی اس کے قریب سے گزر گئی ہو۔ اس ڈرا دینے والی آواز نے عمران کو تھوڑی دیر کے لیے دہشت زدہ کر دیا، اس پہ دہشت طاری ہو گئی، لیکن پھر فوراً سے اس نے خود کو سنبھالا اور یہ کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے تہہ خانے میں جاؤں اور اپنا کام کر کے باہر آ جاؤں۔ جیسے ہی عمران تہہ خانے کے اندر گیا تو اس بدرو عورت کے بتائی ہوئے بات کے مطابق وہاں پر ایک چھوٹا سا
کالے رنگ کا سیاہ کلر کا ایک چبوترا تھا جس پر سرخ کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک لاش پڑی تھی۔ تہہ خانے میں داخل ہوتے ہی عمران کو ہلکے ہلکے بجلی کے جھٹکے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ جادوگر کنڈلا کا طلسم بہت بازور تھا جو اس کے جسم پر اس طرح کے بجلی کے جھٹکے لگا رہا تھا۔ وہ چبوترے کے قریب آ کر سرخ چادر میں لپٹی ہوئی لاش کو دیکھنے لگا۔ اب اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس کو ہٹا سکے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خود کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی اس کو ایک دم بدرو کا چہرہ یاد آیا تو اس نے اپنی پوری ہمت کو اکٹھا کیا اور لاش کو ایک دم سے ہلانے کی کوشش کی۔ وہ بالکل ڈھانچہ سا تھا۔ تبھی اس نے اس کے اوپر سے جیسے ہی چادر کو ہٹایا تو عمران کو ایسا لگا کہ اس کے پیچھے سے کوئی عورت بین کرتی ہوئی چیخیں مارتی ہوئی گزری ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ عمران بہت زیادہ گھبرا چکا تھا۔ وہ ایک ڈھانچہ تھا اور اس کی کھوپڑی میں اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ عمران کو پسینے آنے لگے۔ تبھی عمران نے گہرا سانس لیا اور اپنی جیب میں سے ایک رومال نکال کر اپنا ماتھا صاف کرنے لگ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ لاش میں ہلکی ہلکی سرسراہٹ ہو رہی ہے، تھر تھراہٹ ہو رہی ہے۔ عمران بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ عمران کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تبھی عمران نے دیکھا اس ڈھانچے کی پسلیوں میں وہی کالا جس کے اوپر کالی بلی کی تصویر بنی تھی، لکڑی کا ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ عمران کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر اس ڈھانچے کی پسلیوں میں سے وہ ڈبہ اٹھا سکے۔ جیسے عمران نے اپنا ہاتھ اس کے قریب کیا تو کھوپڑی کے اوپر کچھ سرسراہٹ ہوئی، جیسے وہ ہلنا شروع ہو گئی۔ عمران ڈر کے پیچھے ہٹا۔ ایک دم سے پورے ڈھانچے میں حرکت پیدا ہو گئی۔ اب عمران نے چاہا کہ میں جلدی سے وہ باکس اٹھا لوں۔ جیسے عمران نے ہاتھ آگے کیا تو اس ڈھانچے نے عمران کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لاش بالکل سیدھی پڑی تھی، اس کے باوجود اس نے عمران کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہوا میں بہت زیادہ ڈراؤنی چیخیں سنائی دینے لگ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی عورتیں بین کر رہی ہوں اور بہت ڈراؤنی آواز میں ہنس رہی ہوں اور بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں کبھی رو رہی ہوں۔ عجیب و غریب ملی جلی آوازوں کے تاثرات تھے۔ عمران نے جب یہ منظر دیکھا کہ اس لاش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو عمران کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ عمران کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا ہاتھ کسی لوہے کے شکنجے میں آ گیا ہو۔ خوف اور دہشت کے مارے اس کے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ لاش کا ہاتھ عمران کو اپنی طرف زبردستی کھینچ رہا تھا۔ اس دوران لاش کی کھوپڑی کا جبڑا آہستہ آہستہ اوپر نیچے ہونے لگا جیسے عمران کو ابھی کھا جائے گا۔ تبھی عمران نے پوری ہمت جھٹائی اور ایک دم سے پیچھے ہٹا۔ عمران کو ایک بہت زوردار جھٹکا لگا اور اس کی کلائی چھوٹ گئی۔ عمران نے طلسمی پتلے پر لعنت بھیجی اور اپنی جان بچانے کے لیے وہاں پر تہہ خانے کے دروازے تک بھاگتا ہوا آیا اور چھلانگ لگا کر تہہ خانے کے دروازے سے باہر نکل گیا اور دیوانہ وار اس تنگ تاریک سرنگ میں دوڑنا شروع کر دیا۔ سرنگ سے باہر آ کر دہشت اور خوف کے مارے وہ چند قدم آگے بڑھا اور جھاڑیوں میں گر گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگ گیا۔ ابھی عمران ان جھاڑیوں میں لیٹا ہی ہوا تھا، اس کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید ابھی وہ لاش باہر آ جائے گی، تہہ خانے سے باہر آ کر میرے سے بدلہ لے گی اور مجھے ضرور سزا دے گی۔ اگر وہ نہ آئی تو بدرو عورت ضرور آ جائے گی۔ جو بھی تھا، عمران اب دوبارہ اس طلسمی تہہ خانے میں نہیں جانا چاہتا تھا، چاہے وہ اس کو زندہ بھی دفن کر دے، مگر وہ واپس نہیں جائے گا۔ یہ سب کچھ عمران لیٹے لیٹے ادھر ہی جھاڑیوں میں سوچ رہا تھا۔ تبھی 10 سے 15 منٹ گزر گئے، نہ تو وہ بدرو کی لاش باہر آئی اور نہ ہی وہ بدرو آئی۔ تبھی عمران آہستہ آہستہ اٹھا، اس کا سر بھاری تھا۔ اس نے سرنگ کے دہانے کی طرف دیکھا۔ پتھر کی جو سیل سرنگ کے دہانے سے اس نے ہٹائی تھی وہ ایک بار پھر اپنی جگہ پر واپس آ گئی تھی اور سرنگ کا منہ واپس اپنی جگہ پر بند ہو گیا تھا۔ خفیہ سرنگ اب بند ہو چکی تھی۔ عمران کو اطمینان ہو گیا کہ کم از کم سرنگ کے اندر اس جادوگرنی کی گلی سڑی لاش تو باہر نہیں آئی، نہ ہی اس نے میرا پیچھا کیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کھنڈر کے صحن سے باہر آ گیا جہاں اس نے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی ہوئی تھی۔ جلدی سے اپنی موٹر سائیکل کی طرف آیا اور تیزی سے اپنی موٹر سائیکل کو سٹارٹ کر کے اس عصیب زدہ کھنڈر کے ماحول سے باہر نکل آیا۔ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ شہر کی طرف جانے والی سڑک کے اندھیرے میں شہر کو جانے والی سڑک اس اندھیرے میں سنسان پڑی ہوئی تھی۔ وہ پوری رفتار سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ اس کو جلد از جلد گھر پہنچنا تھا۔ شہر کی بتیاں بھی بہت مدھم اور دور ہو چکی تھیں۔ سڑک تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کی تیز روشنی میں اس کو سڑک میں کھڑی ایک عورت دکھائی دی۔ اس عورت نے اپنے دونوں بازو کھولے ہوئے تھے
بازوؤں اور جسم پر کپڑے اس طرح سے جھول رہے تھے جیسے چیتڑے لٹک رہے ہوں، سر کے بال کھلے تھے۔ یہ ایک عورت ایک دم خدا جانے کہاں سے میرے سامنے آ گئی، اب یہ کیا مصیبت ہے۔ عمران نے پوری کوشش کی کہ موٹر سائیکل کو بریک لگا سکے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پوری رفتار کے ساتھ اس عورت میں ٹکرا گیا، اور جیسے اس کی موٹر سائیکل اس عورت کے درمیان سے گزر گئی ہو، تبھی عمران نے ایک زوردار چیخ ماری اور موٹر سائیکل روک لیا۔ جیسے عمران نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہ عورت جوں کی توں کھڑی تھی جس کے اندر سے عمران نے موٹر سائیکل گزارا تھا۔ اب عمران کی حالت بہت زیادہ غیر ہو گئی، وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے عمران کے پیچھے بھاگ رہی ہو۔ تبھی عمران نے موٹر سائیکل چلایا اور جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا اپنے گھر پہنچا۔ اپنے گھر میں آ کر بہت آرام کے ساتھ موٹر سائیکل کھڑا کیا اور جلدی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ عمران کی حالت بہت غیر تھی، نہ تو اس نے کپڑے بدلے اور نہ ہی شوز اتارے، اسی حالت میں بیڈ پر لیٹ گیا اور زور زور سے سانس لینے لگ گیا۔ ابھی وہ تھر تھر کانپ ہی رہا تھا کہ ابھی وہ بدرو اس کھڑکی سے نمودار ہو جائے گی اور مجھے سزا دے گی کہ میں کیوں اس کا پتلا نہیں لے کر آیا۔ لیکن بدرو نہیں آئی۔ نہ جانے کب عمران کی آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی صبح تو اس نے دیکھا اس کے پاؤں میں ویسے ہی جوتے تھے اور کپڑے بھی بہت زیادہ گندے تھے۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر شاور لیا اور کالج جانے کے لیے تیار ہوا۔ جیسے وہ جلدی سے کالج پہنچا، رخسانہ نے اس کی طرف دیکھا۔ رخسانہ کو اس کی شکل سے کچھ محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا چہرہ اترا ہے۔ تبھی اس نے عمران سے پوچھا، عمران کیا بات ہے، تم آج مجھے بالکل بھی فریش نہیں لگ رہے۔ عمران نے رخسانہ سے یہ کہا کہ ابھی میرے سے کچھ مت پوچھو، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، جو بھی بات ہے ابھی مت پوچھو، کالج کے بعد مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تبھی رخسانہ نے یہ کہا، سب خیریت تو ہے نا، مجھے بہت زیادہ عجیب لگ رہا ہے، تمہاری حالت کو کیا ہو گیا ہے۔ تبھی عمران نے یہ کہا، ابھی کچھ مت پوچھو۔ جلدی سے ان لوگوں نے پیریڈز اٹینڈ کیے کالج کے بعد۔ تبھی رخسانہ نے اس کو یہ کہا کہ چلو کینٹین چلتے ہیں۔ تبھی عمران نے کہا، نہیں، کالج سے باہر چلو، کہیں باہر کسی دور جگہ پر چلتے ہیں جہاں سے تم اور میں ہوں۔ رخسانہ جو تھی وہ کار ڈرائیو کر رہی تھی، عمران اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آج بھی آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور وہ لاہور کی سڑکوں پر پھر رہے تھے۔ تبھی رخسانہ نے یہ کہا، اگر تم کہتے تو کسی ریسٹورینٹ چلتے ہیں۔ تبھی عمران نے یہ کہا، نہیں، وہاں پر ہماری باتیں کوئی سن لے گا، تم ایسا کرو، نور جہاں کے مقبرے کی طرف چلو۔ رخسانہ نے مسکرا کر یہ کہا، ہاں بالکل، ایسی باتوں کے لیے بھلا مقبرے سے اچھی اور جگہ کون سی ہو سکتی ہے۔ تبھی عمران نے یہ کہا کہ اس وقت میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں رخسانہ، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کس مصیبت میں گزر رہا ہوں۔ رخسانہ نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، مجھے تمہاری حالت سے اندازہ ہو رہا ہے۔ انہی باتوں کے دوران وہ لوگ نور جہاں کے مقبرے پر پہنچ گئے۔ تبھی رخسانہ نے گاڑی پارکنگ میں لگائی اور وہ دونوں چلتے ہوئے ایک سائڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ ابھی رخسانہ عمران سے پوچھنا ہی چاہ رہی تھی کہ مجھے جلدی سے بتاؤ آخر کیا ہوا ہے، کیا تم اس کھنڈر میں تو نہیں گئے، کیا تم نے اس بدرو کی بات تو نہیں مان لی۔ تبھی عمران نے یہ کہا کہ میں تمہیں سب بتاتا ہوں، جب میں کالج سے واپس گیا تھا تو میں نے انکار کر دیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ بدرو میرے کمرے میں آ گئی، میں اس کے جادو میں بری طرح سے پھنس چکا ہوں رخسانہ، میں چاہ کر بھی اس کی بات اگر نہیں مانوں گا تو وہ مجھے نقصان پہنچائے گی، تم سمجھ بھی نہیں سکتی کہ وہ کتنی خطرناک ہے۔ میں رات کو وہاں پر کھنڈر میں گیا تھا، میری جگہ پر اگر وہاں پر کوئی اور انسان ہوتا تو کبھی بھی اس کھنڈر سے واپس زندہ نہ آ سکتا۔ وہ ایک بہت ہی زیادہ آسیبی کھنڈر ہے جہاں پر ایک بہت بڑے جادوگر کا طلسم ہے، اس میں ایسا طلسم ہے کہ اگر وہاں پر دنیا کا سب سے بڑا جادوگر سامری بھی جائے گا تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جائے گا۔ میں پھر بھی اس کھنڈر میں گیا کیونکہ میں مجبور تھا، اگر میں نہ جاتا تو وہ بدرو عورت مجھے مار دیتی۔ رخسانہ میں بہت مجبور تھا، جب میں وہاں پر گیا تو میں نے اس کا خفیہ تہہ خانہ بھی ڈھونڈ لیا، میں اس کے اندر گیا اور وہاں پر سرخ چادر میں لپٹی ایک لاش نے میرا بازو پکڑ لیا، اگر میں وہاں سے واپس نہ آتا تو پتہ نہیں وہ مجھے کچا کھا جاتی۔ رخسانہ اس کو حیرت زدہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ عمران، تم نے بہت غلطی کی، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ تم وہاں پر نہیں جاؤ گے۔ عمران، تم کیسی باتیں کرتے ہو، ہم لوگ آج کل کے دور کے لوگ ہیں، ہم لوگ سائنسی دور کے لوگ ہیں، جدید دور کے لوگ ہیں، یہ سب تمہارا وہم ہے، تم ایک وہم میں مبتلا ہو کہ تمہارے اوپر کسی بدرو کا سایہ ہے، یہ سب توہمات ہیں، ان سے باہر نکل آؤ، اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ آج کل کے دور میں ان جنات اور بدروحوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا، آخر میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، تم ایک پڑھے لکھے انسان ہو، کیا کبھی تم نے کسی جن کو دیکھا ہے، کیا کبھی تم نے کسی بدرو یا چڑیل کو دیکھا ہے؟ وہ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو وہ تم محسوس کر رہے ہو، وہ تمہارا وہم ہے، تم وہ اس ڈر کو، اس خوف کو محسوس کر رہے ہو جس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ تبھی ایک دم سے عمران کو اپنے اندر ایک طاقت محسوس ہوئی، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟
کیا یہ بات سچ ہے؟ ہاں میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، آخر تمہیں میری بات پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ ذرا سوچو عمران، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو کیا آج کل کے دور میں ہم انسان زندہ رہ سکتے؟ کوئی جنات نہیں ہوتے، یہ سب انسان کے وہم ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو ان باتوں سے باہر نکالو، کوئی بدرو نہیں ہے، نہ ہی تم دوبارہ اس کھنڈر میں جاؤ گے۔ اگر تم کسی عام انسان سے یہ باتیں کرو کہ تمہیں ایک بدرو نظر آئی ہے اور وہ تمہیں کہتی ہے کہ تم اس کا طلسم شدہ پتلا لے کر آؤ، اور تم ان کھنڈروں میں گئے تھے وہاں سے پتلا لینے کے لیے، تو کیا تمہاری بات کوئی مانے گا؟ تمہیں سب پاگل کہیں گے۔ دیکھو، میری تمہارے ساتھ زندگی جڑی ہوئی ہے، ہماری کچھ دنوں میں شادی ہو جائے گی، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے، تمہاری دماغی کیفیت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، تم اپنے آپ کو سمجھاؤ عمران، ان باتوں سے باہر نکل آؤ۔ تبھی عمران کو ایک ہمت اور طاقت محسوس ہوئی۔ عمران نے یہ کہا، اچھا ٹھیک ہے، تمہاری باتوں سے مجھے بہت زیادہ طاقت اور ہمت محسوس ہوئی ہے، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کوئی بھی بدرو اور جنات کا وجود نہیں ہوتا، میں دوبارہ اس کھنڈر میں نہیں جاؤں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، زیادہ سے زیادہ وہ کیا کر لے گی۔ تبھی رخسانہ نے کہا، میں نے کہا نا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تبھی ایک دم سے عمران کو مقبرے کے ایک برآمدے میں سامنے کچھ لہراتا ہوا نظر آیا۔ پہلے اس کے کانوں میں پائلوں کی چھن چھن آئی تو عمران نے باولوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ رخسانہ بولی، کیا ہوا؟ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ رخسانہ، کیا تمہیں پائلوں کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ نہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں سنائی دے رہا۔ رخسانہ، وہ آ گئی ہے، وہ دیکھو، وہ سامنے دیکھو، وہ سامنے مقبرے میں کھڑی ہوئی ہے۔ تبھی وہاں پر بدرو عورت کا بھیانک چہرہ نمودار ہوا۔ وہ اپنے جلے ہوئے چہرے کو لے کر سامنے کھڑی تھی، جس کا سیاہ وجود تھا اور وہ ہوا میں لہرا رہی تھی، اور اس نے ایک غراٹے دار آواز میں عمران کو کہا، اچھا تم میرا حکم نہیں مانو گے، تمہاری اتنی جرت؟ تبھی عمران میں ایک دم ہمت آئی اور عمران نے للکارتے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں میں نہیں جاؤں گا، میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تمہارے جادوئی پتلے پر، میری جان چھوڑ دو، تم میرے پیچھے کیوں پڑی ہو، مجھے معاف کر دو۔ رخسانہ پاگلوں کی طرح اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، آخر تم کس سے باتیں کر رہے ہو، یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ تبھی بدرو نے کہکا لگایا اور یہ کہا کہ تمہارے سوا مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، تمہارے سوا مجھے کوئی نہیں سن سکتا۔ اچھا اب تم انکار کرو گے کہ تم کھنڈر میں نہیں جاؤ گے؟ ذرا ایک بار دوبارہ یہ بات کہو۔ تبھی عمران نے کہا، ہاں میں نہیں جاؤں گا، میں تمہارا غلام نہیں بنوں گا، میں اس کھنڈر میں تمہارا پتلا لینے نہیں جاؤں گا۔ تبھی ایک دم سے آسمان کے اوپر بجلی کڑکی اور ایک دم سے ایسا لگا جیسے دھماکہ ہوا ہے۔ رخسانہ بھی ڈر گئی۔ تبھی اس بدرو نے ہوا میں ہاتھ لہرائے اور عمران کی طرف ایک بجلی پھینکی۔ ان بجلی کی شعاؤں سے عمران جا کر دور گرا۔ جیسے رخسانہ اس کی طرف بڑھی، اس کو بچانے کے لیے رخسانہ کو بھی کسی نے جھٹکا دیا اور رخسانہ دور جا کر گری۔ رخسانہ 2 سے 3 بار عمران کی طرف بڑھی اور دوبارہ سے اتنی ہی طاقت کے ساتھ پیچھے جا کر گرتی تھی جیسے عمران کے جسم سے بجلیاں نکل رہی ہوں۔ عمران تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ عمران بری طرح تڑپ رہا تھا اور وہ بھیانک بدرو چہرے والی عورت اس کے اوپر چکر کاٹ رہی تھی اور اس کو یہ کہہ رہی تھی، تمہاری اتنی ہمت، تم میرا حکم نہیں مانو گے؟ اب تیار ہو جاؤ، میں تمہیں اس کی سزا دوں گی۔ عمران کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو کوئی جادوئی چابک مار رہا ہو اور وہ اچھل اچھل کر زمین پر گر رہا تھا۔ رخسانہ یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ عمران کی چیخیں فضا میں بلند تھی۔ تبھی ایک دم سے عمران نے کہا، ہاں میں ضرور مانوں گا تمہارا حکم، میں ضرور جاؤں گا، تم آج ہی جاؤ گے، آج رات 12 بجے تم دوبارہ اس کھنڈر میں جاؤ گے اور وہاں سے میرا پتلا لے کر آؤ گے۔ تبھی عمران نے یہ کہا کہ وہاں پر لیٹی سرخ چادر میں وہ لاش، وہ اس نے مجھے کل پکڑ لیا تھا، وہ مجھے مار دے گی۔ نہیں، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی، اب وہ تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی، تم آج پھر جاؤ گے اور وہاں سے پتلا لے کر آؤ گے اور اسی مقبرے میں مجھے لا کر دو گے۔ اب میں تمہارے گھر یا اس ویران کھنڈر میں پتلا نہیں لوں گی، اب تم پتلا مجھے یہاں پر آ کر دو گے۔ تبھی عمران نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں ضرور جاؤں گا، میں تمہارا ہر حکم مانوں گا۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات، دوبارہ سے اس بے وقوف لڑکی کی باتوں میں مت آنا ورنہ بے موت مارے جاؤ گے اور میں اس کو بھی مار دوں گی، سنا تم نے؟ تبھی عمران نے کہا، اس کو کچھ مت کہنا، تم جو کہو گی، جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ تبھی بدرو عورت نے ہوا میں ہاتھ لہرائے اور ایک دم سے غائب ہو گئی۔ عمران کے ارد گرد جو شعائیں تھیں اور جو بجلی کے جھٹکے تھے وہ ایک دم ٹھیک ہو گئے۔ عمران اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تبھی رخسانہ بھاگتی ہوئی عمران کے پاس آئی اور اس کا بازو سہلانے لگی۔ عمران تم ٹھیک ہو؟ جیسے رخسانہ نے عمران کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں انگارے چل رہے تھے۔ عمران تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ یہ اتنی سرخ کیسے ہو گئی؟
इमरान ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आंखें जल रही हैं। काश तुम देख सकती कि वो बदरू औरत किस तरह से मुझे अजाब दे रही थी। वो बिजली की शुआएं मुझे ऐसे डस रही थी जैसे काले नाग हों। मेरा जिस्म टूट चुका है। रुखसाना, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, मुझे जाना होगा। इमरान, मुझे समझ नहीं आ रही ये सब क्या है। तुम किस मुसीबत में मुब्तला हो चुके हो। नहीं रुखसाना, अब वहाँ पर जाए बिना कोई गुजारा नहीं है। मुझे वहाँ पर हर हाल में जाना होगा। अब वो मुझे ये कह कर गई है, अगर मैं ना गया तो वो तुम्हें भी नुकसान पहुँचाएगी, जो कि मैं हरगिज़ नहीं चाहता। देखो रुखसाना, अब जैसे कैसे करके मुझे इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करना होगा। मुझे उस बदरू की बात माननी होगी। मुझे आज फिर रात 12 बजे खंडर में जाना होगा। नहीं इमरान, मैं तुम्हें जानते बूझते इस जहन्नुम में नहीं धकेल सकती। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे ऊपर अगर किसी चुड़ैल आफत का साया हो चुका है तो इसका हल है। अच्छा, कैसा हल है बताओ मुझे। मैं एक बुज़ुर्ग बाबा को जानती हूँ। वो बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं। मैंने सुना है उनके पास बहुत ज़्यादा इल्म है और वो यहीं पर लाहौर में रहते हैं। मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊँगी और वो तुम्हारी हमेशा के लिए इस बदरू से जान छुड़वा देंगे। देखो इमरान, इसके अलावा हमारे पास और कोई हल नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम इस मुसीबत में फंसो। अगर तुम दोबारा खंडर में गए और तुम्हारी जान को कोई नुकसान हो गया तो मैं तुम्हें कहाँ से ढूंढूंगी। ठीक है रुखसाना, अगर ऐसा मुमकिन है तो तुम मुझे उनके पास ले चलो। अभी उठो, अभी हम घर चलते हैं और मम्मी डैडी को भी बताते हैं। नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना। अगर तुमने मम्मी को ये बातें बता दी तो मम्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी, उनका चैन सुकून ख़त्म हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि वो बिला वजह मेरी वजह से परेशान हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलूँगी। तभी रुखसाना ने इमरान को सहारा दिया। इमरान डरी डरी नज़रों के साथ इधर उधर देख रहा था कि कहीं वो बदरू मुझे देख तो नहीं रही, लेकिन वो जा चुकी थी। तभी रुखसाना ने इमरान को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी ड्राइव करते हुए इमरान के घर पहुंची। जैसे ही घर आए तो मम्मी ने इमरान से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। तो इमरान ने ये कहा, जी मम्मी मैं ठीक हूँ, बस वैसे ही। तभी इमरान फ्रेश हुआ और उन लोगों ने लंच किया। उसके बाद रुखसाना कहने लगी कि आज मैं इमरान को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। हम लोगों के कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने एक रेस्टोरेंट में पार्टी रखी है, इसलिए हम लोगों को देर हो जाएगी, आप लोग परेशान मत होइएगा। जिस पर मम्मी ने ये कहा कि ठीक है बेटा चले जाओ, लेकिन इमरान ज़्यादा देर मत करना, तुम्हारे डैडी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इमरान ने कहा, नहीं मम्मी मैं देर नहीं करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी घर आ जाऊँ। रुखसाना ने इमरान की तरफ देखा और उसने ये कहा कि आज अभी रात 12 बजे से पहले मैं तुम्हें उन बुज़ुर्ग के पास लेकर जाऊंगी। इमरान, मैं जैसे कैसे भी करके तुम्हें बचा लूँगी, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं फंसने दूँगी। अब इस बदरू का मुकाबला करने के लिए तुम अकेले नहीं हो, बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर वो तुम्हें इस तरह से डरा धमका रही है तो इसका तोड़ हमें करना चाहिए। तुम यकीन करो, उन बुज़ुर्ग के बारे में मैंने बहुत सी बातें सुनी हैं। उन्होंने बहुत सी ऐसी चुड़ैलों को जलाकर राख किया है और बहुत सीओं को कैद करके काले कुएं में फेंका है। वो इसको भी ज़रूर कैद कर लेंगे। इमरान ने एक सुकून का सांस लिया और ये कहा कि ठीक है रुखसाना, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगी और मैं इस मुसीबत से बच सकता हूँ तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तभी रुखसाना ने कहा, ठीक है, आज रात 12 बजे से पहले हम उन बुज़ुर्ग बाबा के पास ज़रूर जाएंगे। वो अल्लाह वाले बुज़ुर्ग हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे और इस मुसीबत से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। लिसनर्स, अब आप लोग आगे देखेंगे क्या इमरान उस बुज़ुर्ग के पास पहुंच सकेगा, क्या रुखसाना और इमरान मिलकर उस चुड़ैल का मुकाबला कर सकेंगे, क्या इमरान आज रात 12 बजे खंडर में वापस जाएगा, और अगर वो खंडर में वापस जाएगा तो क्या वहाँ से उस बदरू का पुतला लाने में कामयाब होगा या रुखसाना उसको किसी तरह से बचा लेगी। ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को देखनी पड़ेगी शमशान नॉवल की अगली एपिसोड, जो मैं आप लोगों के लिए कल लेकर आऊँगी। आप लोग अपना फीडबैक देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं उन सबको मैं वेलकम कहती हूँ, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं दिलचस्प खौफनाक नॉवेल्स लेकर आऊँगी। मेरे चैनल को जब आप लोग सब्सक्राइब करें तो साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें और ऑल पर जाकर उसको क्लिक किया करें। जब भी मेरे चैनल पर कोई नई स्टोरी आएगी आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। मुझे दें अब कल तक के लिए इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल फिर मुलाकात होगी शमशान की अगली एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निगहबान।